السلام علیکم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کے عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب لاہور والے۔ تو آئیے حضرت صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مشير ولا وزير ولا ظهير له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز حاضرین، محترم خواتین، عید کے عظیم اجتماع میں اور اس کے بعد جمعہ کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے میں نے محاسن اسلام کے عنوان سے چند معروضات و گزارشات پیش کی تھی۔ آج کی اس محفل میں بھی اسی موضوع کو اور عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
جس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ جس ملک کو کلمے کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، 30 برس گزرنے کو ہیں، بڑے بڑے نظام اس ملک میں آئے، صدارتی نظام آیا، پارلیمانی نظام آیا، فوجی مارشل لا کا نظام آیا، لیکن اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آیا۔ اسلام آباد تو ضرور بنایا، لیکن اسلام کو نہیں اپنایا۔ یہ تلخ حقائق ہیں، اس کا پس منظر میں کیا بیان کروں، میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں، آپ سے وہ باتیں پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ مجھے تو وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی جن کا تذکرہ بہت کم کیا گیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس ملک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پیش کیا جاتا، اپنایا جاتا، اس کو پروان چڑھایا جاتا، اس کو چمکایا جاتا، پہنچایا جاتا، پھیلایا جاتا، لیکن اس کو دبایا گیا۔ اس کی جگہ پر کافرانہ نظام کے نعرے لگے، سوشلزم اور کمیونزم۔ دیکھا کہ یہ ہضم نہیں ہوتا تو ساتھ اسلام کا جوڑ لگا دیا۔ یاد رکھو یہ نظام ناکارہ ہے، یہ پٹے ہوئے ہیں، یہ معطل شدہ ہے۔ مسلمان کے لیے نظام اگر صرف ہے تو نظام مصطفیٰ ہے۔ ہماری نجات کا ضامن صرف اور صرف اسلام ہے۔ میں آپ کو ذرا بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ اسلام نظام امن ہے۔ تمام عالم، تمام دنیا، کائنات میں اگر امن آیا ہے یا آ سکتا ہے تو وہ آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے آ سکتا ہے۔ تاریخ عالم پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام سے پہلے لوگوں نے کتنی زیادتیاں کی۔ میں اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ چیز کا پتہ ضد سے چلتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے ضد سے۔ حق اور باطل کا پتہ اس وقت لگے گا جب دونوں آپس میں متصادم ہو، جب ان کا ٹکراؤ ہو۔ آج بھی آپ کے ملک میں حق اور باطل کی بہت بڑی ایک جنگ ہے۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف خیر ہے دوسری طرف شر ہے، ایک طرف صداقت اور دوسری طرف بالکل کذب ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے۔ دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ جو لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا وہ دین نہیں لائے، دین وہی لائیں گے جن کی اپنی زندگیوں میں دین موجود ہے۔ بے دین لوگ دین کیسے لا سکتے؟ یہ بالکل دھوکہ ہے۔ لیکن پروردگار جانتے ہیں نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور یہ بات کہتا رہوں گا کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ، یہ نظام اس کے پاس ہے۔ جی، کاغذ کی جو ناؤ ہے وہ سدا چلتی نہیں،
اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. یہ اللہ جانتا ہے. وہ جب گرفت پہ آتا ہے اس کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. نہ اپنی تدبیر کام آتی ہے، نہ تجویز کام آتی ہے، نہ منصوبہ کام آتا ہے. پروردگار کہتے ہیں یہ نظام میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اب کوئی مخلوق نہیں بتا سکتی. مہلت دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ ہی نہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، لیکن نہیں، ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اونچی آواز سے کہو. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں اپنی زبان سے غلط بات، لچر بات، بازاری بات نہیں کہہ سکتا. برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی نکلا کرتی ہے. ہم تو نظام مصطفیٰ کے داعی ہیں. اگر میں بھی اپنی زبان کو گندا کر دوں تو مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ میں اپنی زبان کو گندا نہیں کروں گا اور نہ میں ایسی باتیں کرنے کا عادی ہوں. اور میں تو اللہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار ایسی توفیق ہی دے. میں اپنے نامہ اعمال کو گندا کیوں کروں؟ میں تو دین کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ اس کے بیان کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی لچر باتیں ہیں، وہ ادھر سن لیجئے، وہ ان کے حصے میں، ہمارے حصے میں نہیں ہے اور نہیں ہو. بھائی نظام مصطفیٰ کی بات ہے، یا تو یہ نعرہ نہ لگاؤ، اگر لگانا ہے تو پھر کالی کملے والی کی تابعداری کرنی پڑے گی. وہاں تو گالیاں سن کر دعائیں دی، وہاں تو پتھر کھا کر دعائیں دی، وہاں تو خون بہ رہا ہے، پاؤں زخمی، چھاتی زخمی، سر مبارک زخمی، کھود کی کڑیاں گھستی ہیں، دانت شہید ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں آقا کچھ کہہ دو. جواب کیا ہے؟ جبرائیل امین کو کہا جا رہا ہے کہ ہم پہاڑ لا کر رکھ دیں، کچل دیں، پیس دیں. فرمایا نہیں، ان کی نسلوں سے پروردگار اسلام کے شیدائی لا سکتا. اور زبان پر کیا کلمات آئے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری کام کو سمجھ دے، یہ جانتے نہیں ہیں کس کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ مفتی محمود کی بات نہیں ہے، یہ نورانی میاں کی بات نہیں ہے، یہ اصغر خان کی بات نہیں ہے، یہ میاں طفیل محمد کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور لیڈر کی بات نہیں ہے. ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو ان کے پیچھے اس لیے لگے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ لائیں گے. اس لیے ہم نے کہا، قوم نے کہا، مردوں نے کہا، عورتوں نے کہا، جوانوں نے کہا، بوڑھوں نے کہا، ان پڑھوں نے کہا، پڑھے لکھوں نے کہا، وکیلوں نے کہا، عالموں نے کہا، جاہلوں نے کہا، گمواروں نے کہا، زردار نے کہا، نادار نے کہا، سب نے کہا اگر نظام مصطفیٰ ہے تو جان بھی چلی جائے، یہ آ جائے سودا سستا. باقی رہا وہ بیچارہ کہتا ہے تک جلسے میں کہ محمود ہاتھی بھی تھا ایک. جی یہ نہیں سنے استغفر اللہ کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن تجھے فرصت نہیں کہ تو تفسیر کی کتاب پڑھتا. نام ہے لیکن پتا ہے اس نام نے اس نے نام کی لاج بھی رکھی. جی تجھے وہ تو نظر آیا کہ ہاتھی ہے اور تجھے غزنی کا محمود نظر نہ آیا. جس نے باطل کے بتوں کو پاش کیا، جس نے سامنات پر حملے کیے، جس محمود نے فنن فروش نہیں بنا، بت شکن بنا. یہ مفتی محمود بھی کل انسانوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے، اس میں اعلان کر رہا تھا
کہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آ کر رہے گا. میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اجمالاً کہتا ہوں یہ محمود نظر کیوں نہ آیا؟ اور لفظ محمود کی توہین نہ کر، ذرا ہوش میں آ، یہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے. ذرا خیال کر، یوم حساب تو آ ہی گیا ہے، آ ہی گیا. اب کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں. ان بطش ربک لشدید، اور پیارے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. اور دوسری جگہ کہا ان ربک لبالمرصاد، بڑا خطرناک جملہ ہے، کیا عرض کروں؟ ان ربک لبالمرصاد، سمجھانے کے لیے مخلوق کو خالق کہہ رہے ہیں. اے میرے آخری نبی، تیرا رب ان لوگوں کی گھاٹ میں بیٹھا ہے. بلفاظ دیگر، میں مورچے میں بیٹھا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا. اور میری گرفت اتنی سخت ہے کہ کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. بات بڑھ جائے گی. میں اسلام کے محاسن بیان کرنا چاہتا ہوں اور دکھ سے کہتا ہوں. میں کسی موقع پر گزشتہ عید ملن پارٹی میں رات کو تھوڑا سا وقت ملا تھا، میں نے اس میں عنوانات قائم کیے تھے: حسرت، حیرت، مسرت اور عبرت. 4 عنوان تھے. تھوڑا سا کچھ کہا تھا، یہ آج کے جمعے پر نہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی ان 4 عنوانات پر کچھ کہوں گا. حسرت، پھر حیرت، پھر مسرت، پھر عبرت. اس میں پوری آتی ہے، سب کچھ آتا ہے. میں نے انتخاب کیا ہے اس کا آج کی اس محفل میں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام جامع نظام ہے. اسلام پابند کاری کا محتاج نہیں ہے. اسلام کے ساتھ سوشلزم، کمیونزم لگانا اس کی ضد ہے. وہ کفر ہے، یہ اسلام ہے. جی، اسلام محتاج نہیں ہے اسلامی سوشلزم، یہ لعنت ہے. ہم تمام نظام ہائے زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم صرف اسلام چاہتے ہیں، اور وہ اسلام کون سا؟ جو محمد الرسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام سے پہلے مظالم کیا تھے؟ ذرا توجہ کیجئے. اور اسلام آیا تو کیا عمل لے؟ آج زکوٰۃ کا نہیں. میں نے تو اتنے بڑے اجتماع میں، عید کے اجتماع میں، جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، کاروں والے تھے، کوٹھیوں والے تھے، یونیورسٹیوں والے تھے، میں نے بات کہی تھی کہ اگر کسی کو اسلام پر کوئی اعتراض ہے، اٹھے، سوال کرے اور نقد جواب لے. میں آج بھی کہتا ہوں، اسلام سے پوچھو. اسلام کا اخلاقی نظام مستقل ہے، سماجی نظام، معاشرتی نظام، اسلام کی معیشت، معاملات، اسلام کی ہر چیز اسلام پیش کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں میں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے موجود نہ ہوں. آج کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تمام امراض کا علاج ہے، میرے پاس تمام مشکلات کا حل ہے. وہ صرف اسلام کہہ سکتا ہے کہ کوئی مشکل ایسی نہیں جس کو میں نے حل نہ کیا ہو یا حل کر نہ سکتا ہوں. میں اسی عنوان سے آپ کے سامنے کچھ کہنے کے حق میں اس وقت بیٹھا ہوں. اللہ پاک مجھے توفیق نصیب فرمائے. اسلام سے پہلے حالت یہ تھی کہ لوگ مذہب کے سلسلے میں کتنا ظلم کرتے تھے. چند مثالیں. ظالم قسم کے لوگ ہر دور میں ہوئے، یہی نہیں پہلے بھی ہوئے اور بھی ہوں گے. جی،
انہوں نے جو لوگ ان کے مذہب پر نہیں آئے زندہ آگ میں جلا دیا. بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا. انسانوں کو دو ٹانگیں ایک گھوڑے سے باندھی دوسرے گھوڑے سے باندھ کر مختلف سمتوں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا. تصور نہیں کر سکتے آپ. آگ میں جلائے گئے, سیسا پلا کر گرم پانی کی طرح زندہ انسانوں پر ڈالا گیا. اس پر بس نہیں, آگ نیچے جلائی, مدہم اور اوپر لٹکا دیے. چربی پگھل رہی ہے, شور کر رہے ہیں, خون گر رہا ہے, بوٹیاں گر رہی ہیں, ترس نہیں آتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے. تاریخ آ رہی ہے. فاروق اعظم مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف فرما ہے, آپ کے پہلو میں ایک جگہ خالی ہے. ایک صحابی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا خباب نہیں, اس جگہ بلال حبشی بیٹھ سکتا ہے, آپ نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا اس پر بڑے ظلم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کو شاید پتہ نہیں, میں بلال حبشی سے بھی زیادہ مظلوم ہوں. حضرت فاروق اعظم نے کہا کیسے؟ فرمایا ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا, رسی ان کی ٹانگوں میں باندھی گئی, ان کو پتھروں پر گھسیٹا گیا, ان کی چھاتی پر سلیں رکھی گئیں, ان پر مظالم توڑے گئے. یہ ٹھیک ہے, لیکن حضرت جی میں زبان سے کیا کہوں, ذرا میری پیٹھ تو دیکھیں. باپ کی پیٹھ بالکل سفید تھی. پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا جب میں نے کلمہ پڑھا کافروں نے مارا, پیٹا, زخمی کیا, لہو لہان کیا, آخرکار انگاروں پر کرتا اتار کر لٹایا گیا. چھاتی پہ چڑھ گئے تو اپنے پھڑکنے کی بھی اجازت نہ دی. میری چربی پگھلتی تھی, میرا خون گرتا تھا, انگارے بجھتے تھے. کافر پوچھتے تھے اب بتا, تو میں کہتا تھا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ہوتا ہے. میری پیٹھ اس لیے سفید ہوئی. اب آپ فیصلہ فرمائیں, میں حقدار ہوں یا بلال حقدار ہے؟ فرمایا تم بیٹھو. مظالم ہوتے رہے اور تاریخ گواہ ہے. ایک واقعہ اور سناؤں آپ کو. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے داغ بیل ڈالی, جنہوں نے اپنے ہڈیوں پر اپنے خون کے ساتھ اسلام کی تاریخ رقم کروائی, ہڈیوں پر وہ سنگ بنیاد کے طور پر استعمال کی گئی, ان پر اسلامی عمارت پایہ تکمیل تک پہنچائی گئی. عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, 80 کے قریب ان کے ساتھی ہیں. دھوکے سے کسی جنگ میں عیسائیوں نے گرفتار کر لیے. عیسائی بادشاہ کو پتہ لگا کہ یہ محمد کے ماننے والے, مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے سخت ہیں کہ ہر تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن دین نہیں چھوڑیں گے. یہ بات اس کے کانوں میں پڑی تھی. اس نے کہا امتحان لیتے ہیں. گرفتار تو ہو گئے, پھنس گئے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ سے لیڈر تھے, بلا کر کہا اگر تو عیسائی بن جائے میں اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دینے کو تیار. وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے نمبر 2 تجھ کو بہت بڑا منصب دے دوں گا سلطنت میں, یوں ہی سمجھو ڈائریکٹر بنا دوں گا. جی FSF کا ہی ڈائریکٹر. بس کلمہ پڑھ ہمارا, چھوڑ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ قیدی ہے, ذرا غور کرو, صحابہ کے ایمان کو دیکھو. فرمانے لگے بادشاہ
یہ کیا لڑکی تیری، کیا تیری سلطنت، کیا تیرا عہدہ اور منصب، اللہ کی قسم ساری دنیا کی سلطنت بھی مل جائے محمد کی جوتی پہ قربان کر دوں گا۔ تجھے پتا نہیں ہم نے کلمہ کیسا پڑھا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تیر میرا خالی چلا گیا، ایک اور تیر چلایا، اس نے کہا اس کو لے جاؤ اندر، بند کر دو کوٹھڑی میں، جی کھانا پینا بند، نہ اندر نہ باہر، جی کوئی نہیں۔ دن گزرے، بھوک لگی، پیاس نے ستایا، عیسائی بادشاہ پاس آیا، سور کا گوشت پکوا کر لایا، شراب پیش کی، کہا تجھے بھوک نے ستایا ہے کھا لے۔ شریعت اجازت دیتی ہے جب جان پہ بن جائے تو بقدر ضرورت حرام کھایا جا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن صحابی ہے اور ان کے مقابلے کا کوئی ولی نہیں۔ اللہ کی قسم، کروڑوں عبد القادر جیلانی، کروڑوں خواجہ اجمیری، کروڑوں مجدد الفسانی، کروڑوں بہاؤ الدین نقشبندی، کروڑوں شہاب الدین سہروردی ایک پلڑے میں بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں جناب نبی کریم کا صحابی بٹھا دو، یہ صحابی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ صحابی انہوں نے کہا بادشاہ میں سمجھ گیا ہوں اور جانتا ہوں یہ چیزیں حرام ہیں، مجھے شریعت اجازت بھی دیتی ہے، لیکن میں سور کو سور سمجھتا ہوں، شراب کو حرام سمجھتا ہوں، لے جا ان کو، میں جان دے دوں گا، ایمان نہیں دیتا۔ شریعت نے رخصت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے، بات سمجھیں، شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن اگر کوئی استعمال نہ کرے اور مر جائے اس لیے کہ خدا نے حرام کی ہیں، شہید ہے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا واقعی بات ہے کہ محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت جان ہیں۔ اس نے کہا ایک بات اور رہتی ہے وہ بھی کر گزروں۔ اس ظالم نے کیا کیا، ایک دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈالا زیتون کا، بھر دیا اس کو، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل ابلنے لگا، جیل سے قیدی منگوا کر ایک قیدی زندہ اس میں ڈلوا دیا۔ مسلمانوں سوچ نہیں سکتے ہم، پکوڑا سموسا کس طرح آگ تیل میں ابلتا ہے، ایک زندہ انسان اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ کو پاس کھڑا کیا کہ منظر دیکھ، جب دیکھ چکے تو بادشاہ کہنے لگا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے تو تیری جان بچ سکتی ہے، ورنہ اسی تیل میں تجھ کو ڈال دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے سنا تو خاموش رہے، کا کیا خیال ہے، آنکھوں میں آنسو نکل آئے، زارو قطار رونے لگے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ تیر نشانے پہ بیٹھا ہے، اب ڈھلک گیا ہے، پاؤں پھسل گئے ہیں، اور کہتا ہے، اس نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے رونا اس بات کا ہے جس ذات نے جان دی ہے، آج اس کے نام پر میری جان نکلنے کا وقت آیا ہے، رو اس لیے رہا ہوں، ایک جان ہے، خواہش یہ ہے ہر بال کے بدلے میں ایک جان ہوتی اور خدا کے نام پر قربان کرتا چلا جاتا۔ رونا اس بات کا ہے، میں ڈر کے نہیں رو رہا، تو غلط سمجھا ہے، میری ایک جان جائے گی، میری تمنا، میری خواہش، میری آرزو یہ ہے ہر بنے منہ، ہر بال کی جگہ پر میری جان ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر نکلتی اور میں جانا چاہتا
اور تڑپتا اور رب کو کہتا ادھر آ پروردگار تماشا دیکھ تیرے نام پر تیرے بندے کی جان کیسے نکل رہی ہے. بقال کسی کے نہ میں نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. مانا تجھے چاہتا ہوں، تیرے نام پر میری جان نکالی جا رہی ہے، تو سامنے تو آ، ذرا تماشا تو کر، تیرا بندہ تیرے نام پر کس طرح جان دے رہا ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا واقعی بڑے سخت لوگ ہیں. اس نے کہا پھر ایک بات اور رہ گئی، اور وہ یہ ہے میں تجھے آگ میں تیل میں نہیں ڈالنا چاہتا، کم از کم اتنی تو میرا کچھ لحاظ کر، میری پیشانی کو چوم لے، میرے ماتھے پہ پیار تو دے دے، تجھے آزاد کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، سوچ میں پڑ گئے. فوراً فرمایا کیا تنہا مجھے چھوڑے گا یا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں، سارے ساتھی چھوڑ دوں گا. 80 صحابی تھے ساتھ. جی فرمایا کوئی بات نہیں، آگے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں. اور اس لیے نہیں، اگر تنہا میری ذات کی بات ہوتی تو میں تیری ناپاک پیشانی کو کبھی نہ چومتا، لیکن میرے ساتھیوں کا مسئلہ ہے. چنانچہ پیار کیا، بوسہ دیا، رہائی پائی. ادھر فاروق اعظم کا دور تھا. حضرت فاروق اعظم کو اطلاع مل گئی. آپ نے مدینہ کے باسیوں سے کہا، صحابہ سے کہا، تابعین سے کہا وہ مجاہد آ رہا ہے، آج باہر نکلو، میں بھی چلتا ہوں. استقبال کرتے ہیں. اس نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کافر کی پیشانی کو چوما ہے. عمر سب سے پہلے اس کی پیشانی کو خود چومے گا. اور ہر مسلمان آج مدینہ کا عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چومے. تاریخ گواہ ہے جب تشریف لائے فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر اپنے مبارک ہونٹ جو حجر اسود کو چومتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتا تھا. تاریخ گواہ ہے جب حجر اسود کو چومنے کا وقت آیا، ایک وہ وقت تھا جب پتھروں کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور ایک وہ وقت آیا، انقلاب آیا، نظام مصطفیٰ آیا. فاروق اعظم نے کہا او پتھر، میں سمجھتا ہوں تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں کبھی نہ چومتا، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا تجھے حضرت محمد نے چوما ہے، اس لیے عمر تجھ کو چوم رہا ہے. ذرا غور فرمائیں صحابہ کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا ہے. اور تاریخ نہیں، اس قرآن بھی ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہے، وہ بھی سنا دوں آپ کو. 30واں سپارہ سورہ البروج. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا. یہ 30واں سپارہ ہے. زیادہ باتیں کتاب و سنت سے آپ کے سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ مستند ہو اور آپ ان کو دیگر مجالس میں، محافل میں پیش کر سکیں. یہ قرآن کا واقعہ ہے. تفاسیر اٹھا کر دیکھو. بادشاہ ظالم، اس کے زمانے میں ایک جادوگر تھا. جادوگر، اس کا وقت کچھ قریب آیا. اس نے بادشاہ سے کہا تیرا سارا نظام میرے جادو سے چلتا رہا، جی اب جانے لگا ہوں، کوئی شاگرد دے دے مجھے، کوئی نوجوان لڑکا دے دے. بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا اور اس کے حوالے کیا کہ اس کو سکھاؤ. وہ جادوگر کے پاس آتا جاتا رہا، سیکھتا سکھاتا رہا. راستے میں ایک راہب عیسائی پادری کا بھی گرجا تھا. ہوتے ہوتے وہ اس کے مذہب کو قبول کر بیٹھا. جادوگر
کے پاس بھی جاتا رہا. اس نے مجاہدہ ریاضت شروع کی. اللہ نے اس کو کمالات سے نوازا. نوجوان یہ بھی لکھا ہے کہ اس دور میں شیر جنگل سے کہیں آبادی کے قریب آ گیا. لوگ ڈر کے مارے باہر نہ نکلتے تھے. اچانک یہ نوجوان جا رہا ہے. شیر سامنے آیا. اس نے ایک پتھر لیا اور اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، اگر اس پادری کا دین اچھا ہے تو میں ایک نشانی قائم کرتا ہوں. میں پتھر مارتا ہوں شیر کو. اگر مر گیا تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ آدمی حق پر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. اور اگر نہ مر سکا تو پھر میں یقین کروں گا کہ یہ پادری بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا دین بھی ٹھیک نہیں. چنانچہ پتھر مارا، شیر مر گیا. بس شیر کا مرنا تھا کہ لوگوں میں، ساری آبادی میں شور ہو گیا کہ شیر مر گیا اور فلان لڑکے نے مارا ہے. آبادی ساری سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی. اس کی کرامت کا چرچا ہوا. اسے کرامت کہیں گے. نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، اور امتی کے ہاتھ پر کچھ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہیں گے. ایک نابینا مادرزاد آبادی میں رہتا تھا. وہ بھی اس نوجوان کے پاس آیا. اس نے کہا میری آنکھیں ٹھیک کر دے، میں تب مانوں کہ تو واقعی کچھ ہے. اس نے جوان نے کہا میں ٹھیک کرنے والا کون؟ ٹھیک تو اللہ کرے گا. عقیدہ ٹھیک کر گیا ہے. ٹھیک تو اللہ کرے گا. تو کلمہ پڑھ، میں دعا کروں، قبول اللہ کرے. اور ڈبہ پیر ہوتا تو کہتا آ جا، 14 طبق روشن نہ ہو تو پھر بات کر. جی اس نے کیسی بات کہی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آنکھوں کے مقابلے میں کیا؟ کلمہ پڑا، ہاتھ اٹھائے، پروردگار سے دعا کی، بس ہاتھ پھیرے، آنکھیں ٹھیک. اب اس بات کا بھی چرچا ہو گیا. اور مجھے اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. سورۃ آل عمران، قرآن مجید، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. مادرزاد اندھے حضرت عیسیٰ ٹھیک کرتے رہے. کوڑ کی بیماری حضرت عیسیٰ ٹھیک کرتے رہے. جی مردہ زندہ کیے. لیکن صاف قرآن ہے، خدا کا آخری کلام ہے، تاکہ لوگ مغالطے میں نہ رہے. او عیسیٰ جہاں یہ بات کہتا ہے ساتھ یہ بھی کہے میرا کمال نہیں، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے. لکھا ہے تفاسیر میں 50 ہزار لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے دن میں، اور سب ٹھیک ہو کر گئے. اللہ قادر ہے. جی بعض بے وقوف انکار کرتے ہیں، کرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا بات ہے؟ جب بات فیصلہ کن کہ اللہ کرتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ پر کرتا ہے، تعجب کیا ہے؟ اب جب شہرت ہوئی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس دیہات یا شہر میں کیا پوزیشن ہوئی ہوگی. جناب بادشاہ کو نیند حرام اس کی ہوگی. کیوں؟ اب یہ راہب جو تھا، نابینا نوجوان، جادو تو چھوڑ بیٹھا، اب آ گیا ادھر اسلام کی طرف، پی ایم اے میں شامل ہو گیا. بھائی انہوں نے کہا اڑا دو اس کو، اب یہ نہیں رہ سکتا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک ترجمے والا جس کے حاشیے پر کوئی تفسیر ہو
وہ ضرور لے کر پڑھو، ضرور دیکھیں سورہ البروج 30واں سپارہ۔ اور اگر مل جائے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام پاکستان رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ، ضرور پڑھیں اس کو، اگر سکت نہیں لائبریری سے لے کر پڑھ لیں۔ جب تینوں کا چرچا ہوا بادشاہ نے بلائے، آئے راہب اور نابینا دونوں کو تحت طے کر دیا، اور نوجوان کے بارے میں فیصلہ صادر ہوا، اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے گراؤ اس کو، جی بلائی کیمپ کی پہاڑیوں کی طرف لے جاؤ اس کو، جی وہاں سے گراؤ۔ لے گئے، ساتھ گئے پولیس والے، ایس ایس ایف، اور کیا چاہیے، اس کا کام یہی، لے گئے۔ لکھا ہے تفاسیر میں، جب لے جا کر گرایا، خدا کی شان، وہ نہ گرا، سارے گر گئے، سب تباہ ہو گئے، وہ زندہ صحیح سالم۔ اللہ قادر ہے، جب وہ بچانے پر آئے کوئی مار نہیں سکتا، جی بالکل ٹھیک۔ اور یہ نہیں کہ چھپ گیا ہو، وہیں کیمپ میں رہ گیا ہو، نہیں پھر آپ پہنچا جناب دارالخلافے میں، اب دیکھا پھر رہا ہے، سی آئی ڈی والوں نے رپورٹ کی، وہ تو پھر رہا ہے، پکڑو۔ دوسرے جو ریزرو تھے وہ پیچھے پڑے، پکڑ کر لے آئے، تحقیق کی، کہا وہ سب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ، پہاڑ پر کیا لے جانا ہے، اس کو راوی کے سپرد کرو، خواجہ خیردین کی طرح جزیرے میں پھینکو جا کر اس کو سمندر میں، جی لے گئے، وہاں جا کر دریا میں ڈالا، تفاسیر میں لکھا صحیح سالم باہر اور سارے دریا میں غرق۔ اب اس کو فکر ہوئی کہ میری بھی خیر نہیں اگر یہ ختم نہ ہوا۔ چنانچہ اور حربے سوچنے لگا، لیکن سمجھ میں بات نہ آئی۔ نوجوان بھی تنگ آ چکا تھا کہ اس ظالم کے دور میں رہنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس نے خود جا کر پیش ہو کر کہا، کیا بادشاہ کیوں زیادتیاں کرتا ہے، تجھے بتا دوں، میرا ایمان سن پہلے، میں جادوگر پر لعنت بھیج چکا ہوں، میں اللہ کا بن چکا ہوں، اور اللہ طاقتوں کا سر چشمہ ہے۔ طاقتوں کا سر چشمہ کون؟ اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو، تاکہ راضی ہو جائے۔ جس کا نام لیا جا رہا ہے، ہم اس کا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں، اور سن لو، جو اس کے نام کو بلند کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، جو اس کے نام کو مٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، دیکھو اس کی قدرت، حوالہ دے رہا ہوں، کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، تفسیروں کا حوالہ ہے۔ ہوا کیا، اس نوجوان نے کہا، بادشاہ میں تیرے دور میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں شہادت کا متلاشی ہوں، میں تیرے سر پہ چڑھ کر مرنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھوں تو گولی مار۔ مال روڈ پر بھی پاکستانیوں نے ایسا ہی کیا ہے، ایمان سے بتاؤ، جی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، انہوں نے کلمے پڑھے، اور ظالم کہتے ہیں یہ شہید نہیں ہے، ارے یہی تو شہید ہے۔ آج ان کی شہادت تو رنگ لائی، اور اپنی کرسی کو مضبوط کہنے والا
فریادیں کتنی جگہ ہو چکی ہیں جنہوں نے خدا کے عرش کو آخر لایا، عرش الا، پروردگار نے کہا پھر اب تو بچ نہیں سکتا، اب تیرا وقت آ گیا، ان ہاتھوں سے تجھ کو پکڑواؤں گا جن کو تو نے پالا تھا۔ قادر ہے قادر، سارے عبد القادر ہیں، قادر وہی ہے۔ قادر کون؟ اور اونچی آواز سے، قادر کون؟ سارے عاجز، قادر اللہ، قادر جی۔ مالک نے کیا سمجھ دی اس نوجوان کو؟ نوجوان کا لفظ کہتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے وہ نوجوان یاد آتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر گولیاں کھائی، زمین پر گرے ہیں۔ میں آپ سے ایمانداری سے کہتا ہوں وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہو گئے۔ آج پاکستان کو حیات ان شہداء کے صدقے میں مل رہی ہے۔ جی میرے بھائیوں، اس نوجوان نے خود طریقہ بتایا، اس نے کہا بادشاہ مجھے سولی پر لٹکا، یوں نہیں مروں گا۔ پھر تیر اپنے ہاتھ سے چلا اور یہ کہہ کر تیر مار، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو پالنہار ہے اس لڑکے کا۔ کیا ترکیب بتائی تاکہ جاتے وقت میری زبان پر بھی اور تیری زبان پر بھی اسی کا نام ہو جس پر میں جان دے رہا ہوں، جان کو جان آفرید کے سپرد کر دوں۔ اور کافر بےایمان سے کہلوایا تو یہ کہے بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر مار، مجھے اللہ شہادت دے گا، یوں میں نہیں مرنے کا۔ چنانچہ مخلوق اکٹھی کی گئی، سب کے سامنے اس ظالم نے تیر لے کر جو مارا اور یہ کہا بسم اللہ رب الغلام۔ پھر کیا تھا پتہ ہے کیا ہوا؟ جتنا مجمع تھا جی، یہ منظر دیکھ کر جن کے دل میں کچھ آدمیت تھی، کچھ شرافت تھی، وہ سارے پکار اٹھے آمنا برب الغلام۔ پھر وہی بدبخت رہ گئے تھے جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، وہ معروف رہ گئے، ان کی سمجھ میں بات نہ آئی، اور جن کو اللہ نے سمجھ دی مقدر اچھا تھا، انہوں نے نعرہ لگایا پھر نظام مصطفیٰ کا۔ کیا خیال ہے؟ آمنا برب الغلام۔ پھر مجمع سارا چیخ اٹھا آمنا برب الغلام، ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ جو وزراء تھے، پارلیمنٹ کے ارکان تھے، وہ 10-12 آدمی جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پہلے اکا دکا داخل ہوتا تھا، اب تو سارا مجمع ہی نظام مصطفیٰ کر رہا ہے۔ بادشاہ کو مشورہ دیا ان مشیروں نے، ان ایڈوائزروں نے کہ بادشاہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ وہ قرآن سے پوچھو، آپ خندقیں کھودی گئی، ان میں آگ جلائی گئی، خندقوں کو بھر دیا گیا اور لوگوں کو پکڑا گیا اور کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ جس نے کلمہ پڑھا اب وہ نشہ چڑھ چکا ہے، وہ اترنے کا نہیں ہے۔ میں بھی ایمانداری سے کہتا ہوں اس وقت قوم کے اندر جو جذبہ، جو ولولہ پیدا ہو چکا ہے اور کسی کا تشدد مٹا نہیں سکا ہے، یہ اتنا ہی ابھرا ہے جتنا اس کو دبایا گیا تھا۔ آگ میں لوگوں کو ڈالا گیا۔ قرآن پڑھیے ذرا سورہ البروج، اصحاب الاخدود، اور خندقوں والے
النار ذات الوقود، آگ بڑی ایندھن والی. اور کیا کر رہے تھے؟ وہ کناروں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. اذ ہم علیہا قعود، وہ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں. یہ بھی لکھا ہے تفاسیر میں، ایک عورت لائی گئی جس کے گود میں شیرخوار بچہ تھا. جی اس تحریک میں بہنوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جی لاٹھیاں کھائیں، جی زخمی ہوئی، لیکن اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ہم صرف نظام مصطفیٰ چاہتی ہیں، ہم سوشلزم پر لعنت دیتی ہیں. وہ عورت لائی گئی، اس کی گود میں بچہ، ماں کی ممتا. وہ کافر نے کہا باز آ اسلام سے، چھوڑ کلمے کو، آ جا میری پارٹی میں. جی عورت نے کہا بڑا مشکل مسئلہ ہے. دیکھا مانتی نہیں، بچہ چھین کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. یا ماں کچھ ڈگمگانے لگی، ماں کی ممتا جو ہوئی. بولو بھائی، ہاں ہاں ماں بڑی چیز ہے. نوجوانوں، ماؤں کو تنگ نہ کرو، باپ کو تنگ نہ کرو. ماؤں کے قدموں میں جنت، یہ ہے نظام مصطفیٰ. ماں اصلی ماں، جلنے والی، مصنوعی ماں نہیں. جی جی نہیں سمجھ میں بات آ جائے نا. ہاں اب سارے یتیم ہو گئے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایسے نہ ہو، ہمارا ایک باپ ہے روحانی، وہ ہے محمد عربی. اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو. اور ماں ہے خدیجہ، ماں ہے عائشہ، ماں ہے ام حبیبہ، ماں ہے سودا. یہ ہے مائیں ہماری. ماں نے دیکھا بچہ چلا گیا آگ میں، کانپی لرزی. یہ ماں ہے جو بچے پر اپنی جان قربان کرتی ہے. جی اور کسی ہمارے لیڈر نے اچھی بات کہی تھی، اب ماں باہر نکلی جب عورتوں پر بچیوں پر لاٹھیاں برس رہی تھی، ماں کہاں تھی؟ اب نکلی. ماں نے سوچا کہ بچہ آگ میں جا رہا ہے، چلا گیا ہے، پروردگار پہ قربان جاؤں، طاقتوں کا مالک اللہ ہے. شیرخوار بچہ آگ میں بولا یا اماؤ اس بری فإنک علی الحق. اور ماں مت ڈر، یہ نار نہیں ہے، گلزار بن گئی ہے. صبر کر، تو حق پر ہے، اس ظالم کافر کا ساتھ مت دے. آگ پروردگار نے بچے پر گلزار کر دی. وہ قادر ہے، بولو بولو، وہ قادر ہے. قادر کون؟ کون؟ اور اونچی آواز سے کہا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی کلمے پر زندہ رکھ، اور اسی کلمے پہ مار، اور اسی کلمے پہ قیامت کی صبح اٹھا، اور حضور کے جھنڈے کے نیچے اٹھا. ان کے دستے شفقت سے حوض کوثر پہ پانی پلا. ہماری تمنا یہ ہے. میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا.
میں آپ کے سامنے اسلام کے محاسن بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام آیا، اس نے سارے ظلم مٹائے. اعلان کیا کیا ذرا سن لو، پھر ختم کرتا ہوں. قرآن آیا، اسلام آیا، نظام مصطفیٰ آیا، تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین. اے لوگوں، اے پوری دنیا پہ بسنے والوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم تم کو ڈنڈے کے زور سے کلمہ نہیں پڑھائیں گے. یہ صرف اسلام ہے. بولو بولو، لا اکراہ فی الدین. تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں اس میں بزرگ کہ ایک صحابی جب کلمہ پڑھ چکا تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، بیٹے عیسائی ہیں، میں پہلے عیسائی تھا، اور یہ بات چلی آ رہی ہے. ہمیں تو تعجب کوئی نہیں، ایک گھر میں کئی چیزیں کٹھی ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں، تعجب نہ کرو، یہ شان ہے رب کی. ہاں، وہ اپنی شان دکھلاتا ہے. مقدر اسی کا اچھا ہے جو حق کا ساتھی ہے، اور فتح بھی حق کی ہے، ہو چکی ہے، انشاءاللہ کچھ رہتی ہے، ہوگی. جی ہوا کیا؟ یا رسول اللہ، دو بیٹے ہیں، میں ان کو جبرن ڈنڈے کے زور سے کلمہ نہ پڑھا دوں؟ اجازت دیں آپ. ذرا تکڑا ہوگا صحابی جی، کمزور ہوتا تو ہاتھ جوڑتا پھرتا لڑکوں کے سامنے. بس حضور نے بات ابھی نہیں کہی، جبرائیل امین آ گئے. لا اکراہ فی الدین، نبی کہتے سے ڈنڈے کے زور سے نہیں، دانت سے نہیں، دھمکی سے نہیں، روب سے نہیں، لالچ سے نہیں، ترغیب سے نہیں، ترہیب سے نہیں. نہیں، چھوڑ دو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، وہی آئے گا جس کو ہم چاہیں گے. یہ مقدر کی بات ہے. بعض وہ ہیں جن کو توفیق ہے کہ وہ کلمے کے ساتھی بن گئے، نظام مصطفیٰ کے ساتھی بن گئے، اور بعض وہ ہیں جن کو توفیق نہیں ہے. یہ رب کے فیصلے ہیں، اور ہم اس فیصلے پہ راضی، ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں. اور بقول کسی کے تیری جدا پسند، میری جدا پسند، ارے تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند. یہ اپنا اپنا فیصلہ مالک نے کر دیا ہے. اس پر پروردگار ہم کو قائم دائم رکھے، اور اللہ پاک وہ دن لائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو دیکھیں. میں کیا بتاؤں، قرآن نے تو ایک بات اور بھی کہی، گالیاں دینے والے دیتے رہیں، ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بات سمجھو، نظام مصطفیٰ کے مدعیان کرام، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. یہ کوئی ڈرنے کی بات، دبنے کی بات نہیں ہے، قرآن ہے. تم ان کو مت گالیاں دو جن کو مشرک پوجتے ہیں، بتوں کو گالیاں مت دو. تم گالیاں بتوں کو دو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے سچے خدا کو گالی پڑے گی. یہ قرآن نے کہا ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ محاسن اسلام، اسلام کی خوبیاں دیکھو. اسلام بتوں کو گالی دینا بھی پسند نہیں کرتا. جی، اور ہم گالیاں دیں؟ نہ بھائی، بالکل کوئی توقع نہ رکھے. نہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، نہ آپ سے کہتا ہوں. کوئی گالی دیتا ہے، اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہی آ رہا ہے. جی، تم محمد الرسول اللہ کے صحیح پیروکار بنو. یہ اسلام ہے جس نے آ کر اس پر بھی قدغن لگا دی کہ تم بتوں کو بھی گالی مت دو. کیوں؟ اس کے بدلے میں سچے خدا کو مشرک گالی دے گا. باقی مضمون رہتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور غیر مسلموں کے حقوق، یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام کیا دے گا؟ وہ میں بتاؤں گا کہ اسلام کیا دے رہا ہے. خدا کرے کہ لوگ بات کو سمجھیں اور یہ باتیں ملک میں پھیلیں
کیونکہ لوگوں کو بتائی نہیں گئی، لوگوں کو لڑایا گیا، لوگوں کو آپس میں ٹکرایا گیا، لوگوں سے ظلم کروائے گئے، لیکن اسلام کے محاسن نہیں بتائے گئے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اس ملک میں حضور کے دین کو غالب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے بچا۔ مولا کریم ظلم و ستم کو ختم فرما، عدل و انصاف کا دور لا۔ یا اللہ ظالموں، موذیوں، فاسقوں، فاجروں، باغیوں کو پروردگار کیفر کردار تک ان کی سعادت سے نواز، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزا کا عالم جب طاری ہو ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک ضروری اعلان بھائی، نماز سے فراغت کے بعد فوراً اسی عبد الکریم روڈ پر قومی اتحاد کے دفتر کا افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ سارے بھائی اس تقریب میں شرکت شمولیت کر کے دعا مانگ کر پھر جائیں۔ سارے بھائی، سارے، کوئی نہ رہے، سب اسی روڈ پر نماز کے متصل، کسی بھائی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پیاس ختم ہو جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بند کر دو۔ کیوں؟ مسئلہ سنو، اذان وقت سے پہلے جائز ہی نہیں۔ بولو بھائی، وقت سے پہلے اذان درست ہی نہیں۔ اگر دے دی گئی مسئلہ ہے، دوبارہ پھر اذان دو۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے وقت داخل ہو گیا۔ صحابی رسول اللہ کے عدی کس کے بیٹے؟ حاتم طائی کے۔ حاتم طائی تو سنا آپ نے اور سارے جانتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں جی۔ ہاں، بنارسی ٹھگوں کے قرضے، کیا کہنا ہے اس قوم کا؟ آنکھ میری بدو بد۔ مبارکباد دیتا ہوں اسلام آباد۔ مجھے معاف کرو بھائی، یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور آج غیرت کا یہ میری بہنیں جمعہ پڑھنے آئی ہے، یہ پہلی قطار میں ہوتی ہے، جمعہ بھی پڑھ رہی ہے اور سینمے میں بھی پہلی قطار، روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ فاطمہ الزہرا، عائشہ صدیقہ، ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی بیٹیاں اور ماں بہنوں، ان کے نقش قدم پہ چل رہی، غلطی کر رہی۔ ہے غلطی کہ نہیں؟ ہے؟ آپ بولتے نہیں نا۔ اور آج جمعۃ الوداع ہے، میں پھر وعدہ لینا چاہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو بڑا آسان ہے، اور ساتھ خدا کے گھر جائیں گے، ان گھروں میں نہیں آئیں گے۔ ذرا ہاتھ اونچے کرو، اونچے اونچے اونچے، دیکھو دل اللہ جانتا ہے، اونچے کیجیے، چھوڑ دو درنگی، چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میں نہیں دیکھتا، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے پکڑو۔ بات ہوئی نا بھائی، یہ نہیں میں رومال لپیٹ کر کتاؤ میں، ہاں کرتے ہیں مولوی صاحبان، پیر صاحبان، میں جرأت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مجھے پکڑو۔ جب میں نہیں جاتا تو میں آپ کی ہمدردی کے طور پر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جنت کی ٹکٹ لینی ہے تو مسجد میں جاؤ۔ بولو بولو، جنت کی ٹکٹ کہاں ملتی ہے؟ مسجد میں۔
اور ادھر کون سی ملتی ہے آپ جانتے ہیں؟ نہ بھائی مجھے کہنے کی کیا ضرورت، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ سوچو نہ پھنسو، ان کو غیرت نہیں آتی، یہ سینسر بورڈ ہے جی، میں کیا سینسر بورڈ کو جانوں، آنکھ لڑی بدے بدی، شرم کر وہ آگے، کیونکہ آخر میں نہ بینا تو نہیں ہوں، بینا تو ہوں، آگے لکھا ہوا دیکھا موڑ موڑتے ہوئے، محبت اور مہنگائی کیسا جوڑ جی، اور آپ بھی روزے رکھ کر عید کی صبح چھلانگے ماریں، اس کی مثال سن لو، بہترین کھانا کھا کر، بہترین جس سے خون پیدا ہوتا ہے، آپ نے انگلی ڈال کر طے کر لی، روزہ رکھ کر پھر اسے طے کر لی، روحانیت نکال دی، بولو جس غذا سے خون بننا تھا وہ تو ساری بار نکال دی، ساری ٹرینک پر پانی پھر گیا کہ نہیں جی، روزہ رکھا ہے تو کچھ اس کی پاس کرو، یاد کرو، نہیں جانا رمضان میں نہیں گیا نہیں جاتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر دیکھو زندگی میں لطف آتا ہے یا نہیں آتا، نماز میں سرور آتا ہے یا نہیں آتا، خدا راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پکڑو کر بانا کر، میں سامنے والوں کو کتنی کمائی ہے جی، مجھ سے کہو، لگاؤ مجھ سے بات، قسم دو ان میں سے کسی کو تجھے سکون ہے نہیں ہے، اور بے دینی اور سکون، سکون دین میں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے یوں ہی بات پوچھ لی اور کہا حضرت جی نیکی کی مجلس میں بیٹھے تو نیند آتی ہے، اور گانے پر جانے کی محفل ہو نیند آتی ہی نہیں، یہ کیا بات، بڑا خطرناک سوال، دیکھا نا بھائی، یہاں کی ذکر اسکار ہو بس حال چڑھا ہوا، اور جہاں تبلا سرنگی کھڑک رہے ہو سوال نہیں پیدا ہوتا، سوری لوگ جگہ لو۔ شاہ صاحب نے کہا برخوردار، پھولوں کے سیج پر نیند آیا کرتی ہے، کانٹوں پر نیند نہیں آیا کرتی، دین پھول ہے، خدا کی یاد پھول ہے، اور وہ شیطانی کانٹے ہیں، ان پر کیسے نیند آئے، اچھلو گے کودو گے تڑپو گے پھڑکو گے کیا ہوگا، اور جہاں اللہ کا نام آیا قرآن کی آیات آئی تمہیں نیند آئے گی، کیوں، پھولوں کی سیل۔ یہ عبدالعزیز جی کو کام تھا رحمت اللہ علیہ جو جواب دیا ہے، ایسے جواب کسی نے آ کر پوچھا حضرت جی یہ کنگریوں کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے، طوائف کا، طوائف، تو شاہ صاحب تھے، فرمایا اچھا تو ان کے آشناؤں کا پڑھنا کیسے ہے، جواب ہے یا نہیں، یہ تو پوچھا نا کہ ان کے یاروں کا پڑھنا کیسے ہے، جو منہ کالا کرتے ہیں مردود، ان کا کیسے، اور پوچھا ان کا، ان کا بھی پوچھ، وہ شاہ عبدالعزیز تھے کون رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، عیسائی آتا ہے پادری کہتے ہیں شاہ جی ایک آدمی لیٹا ہے ایک بیٹھا ہے، راستہ گم کر بیٹھا ہے، پوچھنے والا آیا کس سے پوچھے، کیونکہ سویا سونے والا سو رہا ہے اور پہلو میں بیٹھنے والا جاگ رہا ہے، کس سے پوچھے، تو یار ہوتا تو کہتا شاہ جی جو بیٹھا ہے اس سے پوچھے، شاہ جی پار گئے، کیوں، سمجھ گئے، لیٹنے والے محمد الرسول اللہ اور بیٹھنے والے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اگر یہ کہے ان سے پوچھے تو کہ شاہ کلمہ چھوڑ بن جا عیسائی، تو شاہ صاحب ابھی اس نے بات نہیں کی، کہا شاہ جی کس سے پوچھے راستہ،
فرمایا بیٹھنے والے کے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے. بات سمجھو کیوں؟ بیٹھنے والا بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے اس کے ساتھ چلوں، اس لیے آنے والا بھی لیٹنے والے کے انتظار میں. بس بھائی بس غور کریں شاہ جی کس طرح بچ گئے، کس طرح نکل گئے. اور فرمایا او پادری راستہ بیٹھنے کے لیے نہیں، آرام کریں. اگر بیٹھنے والا محتاج نہ ہوتا لیٹنے والے کے، بیٹھتا کیوں؟ یہ بھی انتظار کرے. اس کا گر جاؤ گیا بولتے نہیں جا جی شاہ جی محمد مصطفیٰ کب ہو گئے؟ فرمایا بالکل. اور حضرت عیسیٰ آسمان پر، اونچا کون نیچے کون؟ تو اونچا حضرت عیسیٰ، نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو درجہ کس کا زیادہ؟ فرمایا محمد الرسول اللہ کا. شاہ جی کیسی بات کہتے ہو؟ وہ اونچا یہ نیچے، افضل تو وہ ٹھہرا. جواب دیا فرمایا نہیں، یہ معیار غلط ہے. جو اوپر ہو افضل، جو نیچے ہو مفضول. فرمایا نہیں، دیکھ سمندر کی سطح پر بلبلے ہیں اور موتی سمندر کی تہ میں ہے. بتا بلبلا افضل ہے یا موتی افضل ہے؟ کیسی بات ہے؟ اور قرآن کے بارے میں بھی شاہ جی کی بات آ گئی ہے. کبھی کبھی دیکھو سال کے بعد اجتماع ہے، میدان بھر گئے. تو شاہ صاحب سے پادری کہتا ہے شاہ جی قرآن سچی کتاب؟ فرمایا سچی کتاب. کہیں بائبل سچی؟ فرمایا نہیں قرآن سچی. آفتاب آ جائے چراغ نہیں چلتا. اس نے کہا شاہ جی یہ تو یوں ہی بات ہے، آپ قرآن لائیں اور چلائیں، کتاب تو ڈالیں، جو چل جائے وہ جھوٹی، جو بچ جائے وہ سچی. اور کیا کیا بائبل پر مسالہ چڑھایا، فائر پروف، واٹر پروف، فائر پروف جی کہ نہیں چلے گی. اور قرآن پر نہیں جل جائے گی. مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ادھر آ جائیں گے. شاہ جی پار گئے. اور حدیث ہے مومن کی فراست سے بچا کرو، مومن نور ایمان سے دیکھ لیتا ہے بات. اور یہ کیا ضرورت کر رہا ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا پادری میں کتاب پھینک نہیں سکتا. اس نے کہا شاہ جی میں آگ میں قرآن پھینکے، جو بچ جائے وہ سچی، جو جل جائے وہ سچی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہا ہے. فرمایا نہیں پادری ادب کے خلاف ہے. تیرا دل اندر سے کہتا ہے آسمانی کتاب ہی نہیں، پھینک دو روڑائی سمجھ کر. میں آسمانی سمجھتا ہوں، میں نہیں پھینک سکتا. وہ بھی پادری تھا. اس نے کہا شاہ جی یہ تقدس جانے دیجیے، یہ تقوی، یہ ورع سنبھال کے رکھیے. کتاب پھینکیے پتہ لگے، مجمع دیکھے کون سی کتاب سچی. مسلمان جذباتی درمیان میں اٹھے. شاہ جی اللہ مالک پھینکی دو. جی شاہ صاحب نے فرمایا تم بیٹھے رہو بھائی، مجھ سے بات کر رہا ہے، میں جانوں یہ جانے. چپ ہو گئے. اس نے کہا شاہ صاحب ساری قوم تائید کر رہی ہے، اب تم پھر کو. فرمایا پادری نہیں. بعضوں نے پھر کونے سے آواز لگائی شاہ جی اللہ مالک. پھر سختی سے بٹھایا. جب پادری نے نہ چھوڑا تو شاہ صاحب نے کہا پادری تیرا مقصد کتاب آگ میں پہنچانا ہے. ہاں شاہ جی بالکل ٹھیک. فرمایا شرم نہیں آئے گی کتاب یوں پھینکے گا؟ میں قرآن دونوں جہانوں کی دولت خدا کا تبرک یوں پھینکوں؟ کہا شاہ جی مجبوری ہے.
فرمایا پھر سن، پھینکنا ہی ہے نا، آگ میں پہنچانا ہے. ہاں ہاں جی. تو فرمایا ایک ترمیم کرتا ہوں کا بڑے شوق سے. فرمایا مذہبی کتاب کا ادب بحال ہے. آئے فرمایا میں قرآن کو اپنی چھاتی سے باندھتا ہوں اور تو بائبل کو چھاتی سے باندھ. آگ جل رہی ہے، تو بھی چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاؤ. جو بچ جائے وہ سچا، جو جل جائے وہ جھوٹا. کتاب نعرہ تکبیر، ختم نبوت، علماء حق. شاہ صاحب نے کتاب باندھی. اب پادری نے کتاب کو تو فائر پروف کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو فائر پروف کیا، واٹر پروف بھی نہیں کیا ہوا. کانپنے لگ گیا. لیکن آپ جذباتی قوم کی قدر بھی کرتے ہیں، یہ مشکل وقت میں نکلتے ہیں. ہاں جان پر کھیلتے ہیں. جب دین کی بات آئے، ناموس مصطفیٰ کی بات آئے، مسلمانوں نے کہا اور پادری تیاری کر چھلانگ مارنے کی، اگر نہیں لگائے گا ہم اٹھا کر پھینکیں گے. پادری کہے گڑنگ آئے ایک جائے، نبضیں چھوٹی ہوئی، دل دوڑ رہا ہے. جی مصیبت سمجھ گیا، مر گیا جی. لیکن حق حق ہے، باطل باطل، صدق ہے، کذب کذب ہے، خیر خیر ہے، شر شر، نور نور ہے، نار نار. جس وقت دیکھا بڑے اطمینان سے شاہ عبدالعزیز کہہ رہا ہے اور قرآن باندھ لیا، تو کہتے ہیں شاہ جی بس ہتھیار ڈال رہا ہوں. تو میں کیا ہو گیا، چھلانگ نہیں لگا تھا؟ نہیں جی نہیں. کیوں؟ میرا دل کہہ رہا ہے آپ امتی ہے، اور جس امتی کا ایمان اتنا ہے اس کے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ کتنا اونچا مقام ہوگا نبی کا. مجھے کلمہ پڑھا، شاہ نے کہا پڑھ کر دو. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، لڈو آ گئے، ہار آ گئے. فکر کرو، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، کلمات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں میری باتوں کو دل میں جگہ دو اور اسلام کے ساتھ وابستگی جوڑو اور قرآن سے تعلق جوڑو. خدا کرے ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے. جو بیچارے مقروض ہیں، بہت سے بھائی ہیں دعا کی طرفگار ہیں، اللہ ان کو قرضوں سے زبردوش فرمائے، اللہ سودی لین دین سے بچائے، اللہ اس لعنت سے قوم کو بچائے، رشوت سے بچائے، زنا سے بچائے، چوری سے بچائے، یا اللہ ہر برائی سے بچائے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ زندہ رہیں تو اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان، قبر کے عذاب سے بچانا، عذاب جہنم سے بچانا، حشر نشر کی تکلیفوں سے بچانا. روزے کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے پانی کے، ان کی شفاعت سے محروم نہ، ان کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا. یا اللہ یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف، یا اللہ مدینہ دکھلا، مکہ دکھا، یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی. یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر. جتنے حاضرین و حاضرات ہیں، بھائی بہن جتنے آئے ہیں، جن کے دل میں جو جو حاجت ہے نیک آپ جانتے ہیں اور واقف ہیں، دعا کرتے ہیں، سب مانگ رہے ہیں. بیکاری بن گئے، سوالی بن گئے. تیری رحمت سے بعید نہیں ہے کہ تیرے دور پر آئے تو خالی واپس لوٹ آئے. یا اللہ ہماری جولیاں مراد سے بھر، سب کی حاجتیں پوری کر. یا اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر. جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے، جن کی اولاد ہے ان کو نیک بڑھا. یا اللہ
بیکاروں کو باکار بنا، جو باکار ہیں یا اللہ ان کو فرمان بردار بنا، اس کے حرام بھی حرام مشتبہ مال سے بچا، اور دعا کیجیے میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی نابکار ہوں، نا انجار ہوں، اللہ پاک میرے حال پر بھی فضل دین کی خدمت کی توفیق نصیب، اللہ میری زندگی کو دین کے بیان میں گزار، خاتمہ اسی پر فرمایا، قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے سامنے رسوائی سے بچا، یا اللہ تیرے اتنے بندے امین کہہ رہے ہیں، قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جملہ آخری رہتا ہے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے محمد رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔